دودھ سے ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلند آواز سے تلبیہ کہنے سے روک دیا تھا، اور اس کے لیے وہ سنن نسائی کی ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا عرفات میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو نہیں سن رہا کہ وہ تلبیہ کہتے ہوں، تو میں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ ابن عباس نکلے اپنے خیمے سے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا سنت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں۔ یہ روایت پیش کر کے یہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلند آواز سے تلبیہ کہنے سے روک دیا تھا۔ معزز سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سخت ضعیف و منکر ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، سنیے۔ آپ اس کی سند میں غور کریں۔ اس میں ایک راوی ہے خالد بن مخلد۔ اس کے بارے میں محدثین کی آراء مختلف ہے۔ کئی حضرات کہتے ہیں ضعیف ہے، کئی حضرات کہتے ہیں ثقہ ہے۔ اور اس راوی کے بارے میں حضرت امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ شخص منکر الحدیث ہے اور شیعت میں غلو کرنے والا ہے، یعنی یہ شخص غالی شیعہ ہے۔ امام ابن سعد کے علاوہ بھی کئی حضرات نے اس کو شیعہ قرار دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کی وہ روایت قبول نہیں کی جاتی جو ان کے مذہب کو تقویت دیتی ہو، اور آپ کو پتہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت اور بہتان لگانا، یہ تو رافضیت کے مسلک کے عین مطابق ہے۔ لہذا خالد بن مخلد غالی شیعہ کی یہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ نمبر 2، حضرت امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی منکر روایتیں بیان کرنے والا ہے، اس کے پاس منکر روایتیں تھیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت منکر ہے؟ اس کے بارے میں حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات بتلائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ قطوانی سے وہ روایتیں لی جائیں گی کہ جو اس نے اپنے مدنی اساتذہ اور ابن بلال یعنی سلیمان بن بلال سے بیان کی ہیں۔ آگے انہوں نے اس کی وضاحت میں فرمایا، امام ابن رجب حنبلی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روایت نہیں لی جائے گی مگر وہ جو ہو اہل مدینہ سے اور سلیمان بن بلال سے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ خالد بن مخلد کی وہ روایتیں قبول کی جائیں گی جو وہ مدنی اساتذہ سے لیتا ہے اور جو سلیمان بن بلال سے لیتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کسی اور استاد سے کی ہوئی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرح الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 775 776۔ کیونکہ سنن نسائی والی روایت خالد بن مخلد نے علی بن صالح سے لی ہے، اور علی بن صالح مدنی استاد نہیں ہے بلکہ کوفی ہے، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 155 میں لکھا ہے، علی بن صالح بن حی الحمدانی الکوفی۔ آپ نیچے دیکھیں، اور اس کے شاگردوں میں خالد بن مخلد کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ روایت خالد بن مخلد نے کوفی استاد سے لی ہے اور اس کی مدنی اساتذہ کے علاوہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تیسری بات، خالد بن مخلد نے جو متن بیان کیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اگر آپ اس کے متن پر غور کریں تب بھی آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے۔ اور کیوں جی؟ لوگوں نے کیوں سنت کو چھوڑا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں۔
یار گل کوئی بنتی جڑتی ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہنا یہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع تو نہیں کروایا تھا، یہ ان کا ایجاد کردہ عمل نہیں تھا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے. اس عمل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کرنا کس طرح درست ہے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل کو شروع کرتے، بہت سارے لوگ قبول کر لیتے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اس کو چھوڑ دیتے. پھر پوچھا جاتا یہ عمل کیوں چھوڑا ہے حضرت علی کے بغض میں؟ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور چھوڑ حضرت علی کے بغض میں دی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کا متن بھی اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. آگے ایک بڑی مزے کی بات سن لیں آپ چلتے چلتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن جب خالد بن مخلد کے اوپر ہونے والی اس جرح کا جواب نہیں دے سکتے جو علامہ ابن رجب حنبلی نے پیش کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک روایت دکھاتے ہیں، وہ خالد بن مخلد نے مدنی استاد سے نہیں لی، پھر بھی وہ روایت صحیح ہے. دیکھو جی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3717، اس میں خالد بن مخلد روایت کرتا ہے علی بن مسیر سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کی جو روایت مدنی استادوں کے علاوہ ہوگی وہ معتبر نہیں ہے، تو یہ روایت کس طرح معتبر ہے؟ محترم صحیح کہا کسی نے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اب اس کا جواب بھی سن لو ذرا چلتے چلتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے دیوانے زندہ ہیں، اس کا جواب سنو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو روایت نقل کی ہے اس کو انہوں نے دوسری روایت کے ساتھ ملا کر نقل کیا ہے، اس کو متابعت کے ساتھ نقل کیا ہے. اب ایک تو یہ روایت ہے نا جو آپ کے سامنے ہے 3717، اس کے آخر میں کیا ہے؟ یہ اصل میں روایت ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بے شک وہ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے بہتر ہیں. اور ذرا اگلی روایت سنیے 3718، یہ دوسری سند کے ساتھ ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فضیلت بیان فرمائی، اللہ کی قسم بے شک تم کو معلوم ہے کہ بے شک وہ ان میں سب سے بہتر ہے. یعنی جس طرح پچھلی روایت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ. یعنی یہ روایت تنہا نہیں ہے. تو خالد بن مخلد کی یہ روایت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ غیر مدنی سے ہے، بلکہ یہ اس لیے صحیح ہے کہ اس کی مطابعت میں صحیح روایت موجود ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، اس میں بعض ضعیف لوگوں کی روایتیں بھی موجود ہیں. ضعیف لوگوں کی تو وہ ان کے ثقہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ محدثین اور شارحین اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی امام بخاری مسلم نے وہ روایتیں ذکر کی ہیں کہ جو صحیح سندوں کے ساتھ دوسرے طرق سے بھی ثابت ہے، یعنی جن کی مطابعت موجود ہے، جن کی صحیح سند موجود ہے. کسی خاص وجہ سے انہوں نے ضعیف راوی کی سند کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور وہ متن بالکل ٹھیک ہوتا ہے. کیوں کہ ایک دوسری صحیح سند کے ساتھ اس کی تائید ہوتی ہے. جس طرح آپ نے یہاں پر دیکھا کہ خالد بن مخلد صرف اس کی روایت کو امام بخاری بیان کر دیتے نا علی بن مسیر سے، پھر ہم کہتے کہ واقعی یار غیر مدنی سے اس کی روایت بھی صحیح ہوتی ہے، انہوں نے دوسری سند پیش کر دی اور اس کے متن کا وہی مفہوم ہے جو پچھلے متن کا ہے، تو مطابعت کے ساتھ اس کی روایت کو بیان کیا ہے بغیر مطابعت کے نہیں. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا یہ تیر بھی فضول گیا.